बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। सबसे पहले इमरान खान का जेल से बड़ा पैगाम, कौम से 3 दिन मांग लिए। इन 3 दिनों में आपने क्या करना है मैं तफसील आपके सामने रखता हूं। ताकतवर हलकों के अंदर क्यों इतनी हलचल मची है, बेचैनी क्या है, शहबाज शरीफ क्या वारदात कर रहा है, और मुंशी इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात के हवाले से, खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बड़ा फैसला। 8 फरवरी इंटरनेट सर्विस बंद, पाकिस्तान की कौम को उससे पहले क्या क्या करना है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि बुशरा बीबी को बनी गाला शिफ्ट करने की एक बड़ी वजह था कि मरियम नवाज साहिबा को बयानिया मिल जाए। और देख लें, उन्होंने इसके साथ ही जलसे में भौंकना, माफ़ कीजिएगा, बोलना शुरू कर दिया। आज उन्होंने जलसे में क्या कहा वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। बनी गाला में इमरान खान के वकील ने जाके उनका भांडा भी फोड़ दिया और बाजोड़ में हालात कशीदा हैं, धरना शुरू हो चुका है। अब एक अच्छी खबर जो है फ़लस्तीन इसराइल की सीज़ फायर की पेरिस में 6 हफ्तों का जो ऐलान है, अब पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव कुछ कम होगा। जो डॉलर दिए जाने की वारदात है उसमें भी कमी होगी। मतलब अमेरिका का काम पूरा हो चुका है तो अब डॉलरों की कमी का सिलसिला शुरू होने वाला है, प्रेशर कम होने जा रहा है। लेकिन सबसे पहले इमरान खान का पैगाम, और बड़ा अहम पैगाम, जेल से 3 दिन आपने इमरान खान के लिए वक्फ करने हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं उनके नाम, इंतखाबी निशान अवाम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी इन 3 दिनों में। हर वो शख्स जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहता है और वो चाहता है कि वो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए कुछ करे, तो 8300 पर शनाती कार्ड नंबर पर कौमी और सूबाई असम्बली का हल्का नंबर वहाँ देखें। और फिर फेसबुक पर जाके इमरान खान के हल्के NA61 या जो भी हल्का है आपका, उसके उम्मीदवार के इंतखाबी निशान और वो नाम गली मोहल्ले के हर शख्स तक पहुँचाए। आप ये अहद कर लें। देखें, मैं सिर्फ अपनी बात करूं, करोड़ों लोग मेरी बात सुन लेते हैं, अल्लाह की मेहरबानी से। मेरी दरख्वास्त है चंद हज़ार लोग सिर्फ जिम्मेदारी उठाएं, अपने अपने गली मोहल्ले में जाके काम करें। सिर्फ अपना वोट नहीं, अपने साथ 10 मजीद वोट घरों से आपने निकालने हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा आपके सामने मिसाल है। वहाँ देखें, लोग मस्जिदों में, गलियों में कुरान हाथ में लेके जब खान को सजा हुई तो वो ये कह रहे थे कि हमने अब इतना वोट डालना है कि 9 फरवरी को खान को अडयाला जेल से गाड़ी में बिठा के पेशावर लाना है। तो आप लोग भी तहिया करें, वादा करें, अहद करें, हलफ उठाएं अपने दिल में पाकिस्तान की कौम को। देखें, ये इंसान की ज़िंदगी में मैं आपको बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूँ। 3 मौके ऐसे आते हैं जब आप VIP होते हैं ख़ास। एक दिन जब वो पैदा होते हैं, चाहे आप गरीब हो अमीर हो, हर एक के लिए एक नेमत होते हैं, हर एक आपकी तरफ देखता है। जब आप दुनिया से रुखसत होते हैं, दूसरा मौका, उस वक्त आप मेहमान खुसूसी होते हैं, सबकी नज़रें आपके चेहरे के दीदार के लिए। और एक तीसरा मौका जब आपकी शादी का दिन, दूल्हा दुल्हन पे सबकी नज़रें। लेकिन एक मौका और है, वो दिन आप ख़ास बन जाते हैं, इलेक्शन का दिन, सबकी नज़रें अवाम पर। इस दिन आप ख़वास हैं, आम नहीं है। ये बड़े बड़े ऐवानों में क्या होगा, दुनिया की खारजा पॉलिसी क्या बनी, किस मुल्क पर चढ़ाई करनी है, किस मुल्क से तिजारत करनी है, रोटी की कीमत क्या होनी है, बच्चों की तालीम से, ये सब आपके हाथ में। आप फैसला करेंगे, इसका नतीजा आपको नज़र आएगा। और आपको इस दफ़ा इंशाल्लाह बहुत सारे लोग अंगूठा काला करते नजर आएंगे। कुछ थोड़े बहुत होंगे जो मुंह काला भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है, हमेशा होते हैं थोड़े से मुंह काला करने वाले। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान 12,000 माहाना घर बैठा दे रहा था, सेहत कार्ड दे रहा था, बिजली पर सब्सिडी दे रहा था। आज इनकी नोटंकियां चेक करें। बिजली खान के दौर में 17 रुपये यूनिट थी, आज ये 66 रुपये यूनिट पे नारे जलसे में क्या लगा रहे हैं, हम आवाम को मुफ्त बिजली देंगे। और क्या बिजली अपने अंग अंग से निकालोगे? आज मोहतरमा अपने जलसे में फरमा रही थी कि खान के बच्चों का मुकद्दर लंदन है, खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों का मुकद्दर जेल। पहले तो पूछे, दोनों भाई क्या फ़लस्तीन में, मकबूजा कश्मीर में, ईरान के बॉर्डर पे हैं, फ़लस्तीन इसराइल की सुलह करवा रहे हैं, पेरिस में क्या कर रहे हैं, लंदन में? आप खुद अभी आए हुए 3 महीने नहीं हुए, पूरा ख़ानदान वहाँ से आया। TCS माँ बाप के जनाजे करते रहे, यहाँ बेगुनाहों को जेल में डाला। कोहाट में तहरीक इंसाफ के, आपको पता है, सीनियर वर्कर नईम कोहाटी, उसे बंदूक के जोर पर उठाया। ये इस हफ्ते में 8वां अगवा। सरेआम लोग कह रहे हैं सर दे देंगे, यजीद की बैत नहीं करेंगे। नामालूम लोग उठा रहे हैं, तो पूछो जो उठा रहे हैं उनसे, पूछ रहे जो उठ रहे हैं। खुशालपुर में वो साबिर मलिक को उठा लिया इन्होंने। बुशरा बीबी को कह रही है कि उसके पास मोक्कल थे, पीर थे, हुकूमतें बनाते थे। अभी लाहौर के अपने क्रिश्चियन पीर का देखें, जो स्टील का ग्लास कहाँ से आता था। कहती है नहीं, मुझे रेस्ट हाउस में ऑफर दी गई B क्लास की। मैंने कहा नहीं, मैं नवाज शरीफ के साथ। ये झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ की जेल के दिन में पूरी जेल ब्लॉक करके ये वॉक करने निकलते थे, घर का खाना, ये फिर प्लेटलेट्स, हार्ट अटैक, आज मरा कल दूसरा दिन, सारा दिन यही प्रोपेगेंडा TV पे चलता रहा। रेस्ट हाउस की तस्वीर इनकी, जिसमें मरियम नवाज का बेड, आप सब लोगों ने देखा हुआ। खान ने दुरुस्त कहा था, एक तो पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से सीखते नहीं। सलामती का राज तोड़ने पे 10 साल, घड़ी का मामला 14 साल। मतलब सलामती इनसे घड़ी से भी नीचे है, और केस तो कम से कम सीधा बना देते। अमेरिका का मंसूबा सादा सादा, लिबिया, इराक और शाम बनाना है। आज पाकिस्तान का हर शहरी
قانون نافذ کرنے والے اداروں، اپنے محافظوں سے، قانون بنانے والے ججز کو، سرکاری اہلکاروں کو دیکھ کے خوفزدہ ہو رہا ہے، محفوظ تصور نہیں کر رہا۔ دنیا بھر میں آپ پولیس کو دیکھیں، آپ کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے، انہیں دیکھتے ہی آپ کو ڈر لگ جاتا ہے۔ عام شہری ہو، خاص شہری ہو، سارے ڈرتے ہیں۔ وجہ 9 مئی کے بعد ان کے جو مالک ہیں وہ سیدھے بیان ان کے دیکھیں، آج بھی وہ امریکہ کی غلامی کے دیتے رہے، سارے کے سارے صرف ایک ہی کام کرتے رہے، نوکری بچا لیں، اپنی جہنم بنا دی انہوں نے۔ وہ ارجنٹینا کا انقلابی، آپ کو پتہ ہے چے گویرا، جسے آپ جانتے ہیں نام سے، اپنی قوم کے لیے لڑ رہا تھا، ڈکٹیٹر کی فوج نے گرفتار کیا، جس شخص نے مخبری کی وہ ایک عام چرواہا تھا، اس چرواہے سے پوچھا اور تمہیں کیا تکلیف تھی، تم نے کیوں مخبری کی، تمہیں تو تمہارے حقوق، تمہاری آزادی، تمہارے بچوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ اس نے کہا نہیں، اس کی اور اس کے ساتھیوں کی گولیوں سے میری بکریاں ڈر جاتی تھیں۔ آج ان کے جو احکامات ماننے والے نوکریاں بچا رہے ہیں، وہ جج ہمایوں دلاور پہلی سزا دے گا نوکری بچانے کے لیے، وہ عامر فاروق نوکری بچانے کے لیے جعلی ڈگری کی وجہ سے خان کے ساتھ زیادتی کرتا رہا، وہ جج محمد بشیر ریٹائرمنٹ پینشن کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، مراد کی وجہ سے خان سے زیادتی کر گیا۔ ابو الحسنات، وہ بھی مراد، فائدے، تنخواہ، نوکری، میڈیکل۔ سائفر میں رضوان عباسی کا منشی جونیئر وکیل، سرکاری وکیل جسے کھڑا کیا، بدتمیزی جو کر رہا تھا، وجہ کیا نکلی؟ نوکری۔ خود آ کے بیرسٹر گور کو بتا رہا ہے کہ میں مجبور ہوں، میری نوکری ہے۔ یہ علیمہ خان میرے انٹرویو میں بتا چکی ہوں۔ آپ پولیس سے پوچھیں، یونیفارم پہن کے گلو بٹ بنے ہوئے، وجہ کیا ہے؟ خان کو گرفتار نکلے ہو، مین ہینڈلنگ کرتے ہو، بدتمیزی کرنے والا سپرنٹینڈنٹ ہو، یا وہ پولیس والا جو مذاق اڑا کے 10 سال سزا کی جگتے لگا رہا تھا، نوکری بچا رہا ہے۔ جلسوں میں کرسیاں سیدھی کرنے والے نوکریاں بچا رہے ہیں، تحریک انصاف پہ مظالم کرنے والے نوکری بچا رہے ہیں، نواز شریف کے پوسٹر بچانے والے نوکری، خان کے پوسٹر پھاڑنے والے نوکری، ججز، سرکاری اہلکار، چند ہزار کی نوکری کے پیچھے پورا ملک تباہ و برباد۔ ابھی سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد خان کا بیان سنیں، امریکہ سے 2 اسسٹنٹ آئے، انہوں نے کہا فوج کو کہ جی بے نظیر کو وزیر اعظم بنانا، چاہے الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ کیا حال ہوا اس کے بعد ملک کا؟ سائفر بھی یہی تھا، خان کو یہی کہا ہٹاؤ ورنہ انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ڈیٹیل ججمنٹ پڑھیں آپ، فیصلوں میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں قانون، فلاں فیصلہ، فلاں شیک، فلاں آرٹیکل، فلاں آئین، یہ وجہ ہے۔ انہوں نے نون لیگ کا پورا اعلامیہ فیصلے میں چھاپا ہوا ہے۔ اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود بدتمیزی کر رہے تھے، 10 سال کی سزا دے دی۔ آپ کو پتا جب خان کو سزا سنا رہے تھے، مزے کی بات، خان اور شاہ محمود قریشی کھڑے تھے، خان نے مسکرا کے شاہ محمود قریشی شاہ جی ہم یہ میچ بھی جیت گئے، دونوں نے مکے ایسے ٹچ کیے۔ یہ مقدمہ بھی انشاءاللہ منٹوں میں گرے گا اسی طرح۔ اب میں الیکشن کی بات کروں، میں سوچ کے پاگل ہو گیا کہ یہ جو لائیں گے 2 نمبر حکومت، تو ہوگا کیا؟ میں دیکھ لوں دنیا کے ممالک میں جہاں اس طرح کی 2 نمبری ہے، وہاں کیا ہوا؟ سارے ملک برباد۔ یقین کریں مصر پہلا نظر آیا، مرسی کو ہٹایا، جنرل عبدالفتاح سیسی 90% زبردستی ووٹ لے کے حکومت بنایا۔ فرعون کے زمانے سے بنا ہوا مصر آج IMF کے $3 ارب کے قرضے میں جھگڑا ہوا۔ محمد مرسی کو ہٹانے کے بعد ان پر ڈالروں کی برسات ہوئی، لیکن عوام کا اعتماد نہیں تھا، ڈکٹیٹر کی حکومت تھی۔ مصر دیوالیہ پن کی لسٹ میں شامل ہے۔ ابھی نومبر کے مہینے میں 2023 میں کریڈٹ ریٹنگ فنچ نے گرا کے -B کر دی۔ مہنگائی، بے روزگاری کہہ رہے ہیں اگلے کچھ سالوں میں 75% چانس ہے ڈیفالٹ کر جائے گی۔ میں آپ کو بلومبرگ کی رپورٹ بتا رہا ہوں۔ آذربائیجان، وہاں 2013 کے الیکشن دیکھ رہا تھا، ابھی ووٹنگ شروع ہی نہیں ہوئی، تو وہاں الیکشن کمیشن نے صدر الہام علیوف کو اس کے حق میں 72% ووٹ ڈلوا دیے، الیکشن سے پہلے ہی ڈال دی۔ وہ جمیل حسن صرف 7% ووٹ لے سکا کیونکہ ووٹنگ ہی شروع نہیں ہوئی۔ آج آذربائیجان کا حال دیکھ لیں، معدنیات، تیل سے، معدنی دولت سے مالا مال 1 کروڑ کی آبادی کا ملک، GDP 3.1 سے اوپر ہی نہیں جا رہی، اور دنیا کے جو باقی اس کے 7 ممالک ہیں، ابھی بھی دنیا اس کو، آذربائیجان کو لیول 2 رسک میں لیتی ہے۔ اور ہندوستان کو دیکھ لیں، فارن ریزرو $700 ارب کے قریب پہنچ گئے۔ وجہ صرف جمہوری نظام چل رہا ہے، نہیں گرتا نظام، نہیں ہوتی اس طرح کی 2 نمبریاں۔ یہ جو وارداتیں 76 سال سے کر رہے ہیں، پاکستانیوں کی آزادی صرف انگریز نے نہیں چھینی، جنرل ایوب نے بھی چھینی، جنرل یحییٰ نے بھی چھینی، ضیاء الحق بھی چھین گیا، مشرف چھین گیا، باجوہ چھین گیا، آج بھی چل رہا ہے۔ 2018 میں خان 2/3 اکثریت سے آ گیا تھا۔ انہیں چیلنج پہلی دفعہ فاطمہ جناح نے کیا، پھر شیخ مجیب نے کیا، اور آج عمران خان نے کیا۔ شیخ مجیب کی جگہ 2 ٹکڑے کر دیے، اور خان کے ساتھ اس کی جماعت اور پاکستانیوں سے جو 22 مہینے سے کر رہے ہیں، اسی کا تسلسل چل رہا ہے۔ الیکشن میں صرف 5 دن رہ گئے ہیں، بلکہ 4 دن اب کر لیں انتخابی مہم چلانے، اور دنیا کا 5واں بڑا ملک دھمکی کیا دے رہا ہے؟ ہم موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کر دیں گے۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی 5 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے منشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ 5 فروری کو تحریک انصاف انٹرا پارٹی قرار کیا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں لگ رہا، ساری دنیا کو پتا ہے، اور میرا ویلاگ دیکھ لیا کر۔ تحریک انصاف کے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، ٹائمز میگزین، بلومبرگ، امریکی اخبارات، ہندوستانی اخبارات، ایران کے، ساری دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ ملک کے سب سے بڑی جماعت، اس کے رہنما، اس کے امیدوار، ان کا انتخابی نشان لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ تباہی اور بربادی مچائی ہوئی ہے، کہ آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ منشی الیکشن کمیشن کہتا ہے
ہمیں ان کے وکیلوں نے ثبوت ہی نہیں دیے. لیکن ایسی باتیں بھارت بھی کہتا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہم نے کچھ کیا ہی نہیں. اسرائیل کہتا ہے ہمارا کیا قصور ہے, یہ تو ہمارے اوپر آئے چڑھتے. الیکشن کمیشن بھی اپنے کوے کو سفید کہتا رہے. ابھی دیکھیں طاقتور لوگوں کے اپنے بھی مسائل شروع ہو گئے. 9 مئی کا واقعہ کامیاب نہیں ہوا. اس واقعے میں صرف انہوں نے عوام نہیں, طاقتور لوگوں کے اپنے لوگوں پہ بھی بڑا مسائل کھڑے کیے. پہلے تو ان کے سوشل میڈیا بند کیے, ان کی ملاقاتیں بند کی, ان کے مطلب جہاں جہاں یہ جنرل باجوہ سے واردات شروع ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا. یہ جو کریک ڈاؤن آپ کو عوام پہ نظر آ رہا ہے, کریک ڈاؤن ادھر بھی چل رہا ہے. وہاں بھی کسی کو اجازت نہیں ہے آواز اٹھانے کی. مسئلہ کیا ہے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں, ایک ایک واردات کھلتی گئی. 9 مئی کے بعد کیسز جو عدالتیں اڑاتی رہیں, لوگ آزاد ہوتے رہے, عوام کو عمران خان بتاتے رہے. یہ ساری چیزیں پیاز کے چھلکوں کی طرح سے تہروں کی طرح اترتی رہیں. اب ان کے اپنے لوگ جو دیکھ رہے ہیں, اب دیکھیں لوگوں کو بیوقوف ایک حد تک بنا سکتے ہیں. جو نچلے درجے کے سارے اہلکار ہیں وہ عوام میں جاتے ہیں, عوام میں رہتے ہیں, ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, اہل خانہ ہیں, پڑوسی ہیں, دوست ہیں. وہ جانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہم کر کے رہے, تشدد بھی کرتے رہے, خواتین کے گربان پہ ہاتھ بھی ڈالتے رہے, کاروبار تباہ کرتے رہے, لوگوں کو اغوا کرتے رہے. لیکن آج پاکستان کے لوگ کس نظر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور یہ چند لوگوں کی وجہ سے ہمارے ان کے درمیان اتنی بڑی خلیج. یہ تو چلے جائیں گے, اس خلیج کو کون پر کرے گا, کون ہمیں دوبارہ جوڑے گا. اور ایسے میں بار بار پھر ایک شخص نظر آتا ہے جس کا نام ہے عمران خان. اور یہی وجہ ہے کہ جب خان کہتا ہے نا کہ 80% لوگ ہمارے ساتھ ہیں, خود مجھے باجوہ نے بتایا, تو اس میں وزن نظر آتا ہے. سچ ہے یہ. اللہ کے ہر منصوبے پہ یقین کریں, ہر تقریب میں وہ تعمیر رکھتا ہے, اس کے ہر کام میں بہتری ہے. انشاءاللہ کچھ دن ہیں, آپ اس کی آزادی میں آپ فکر نہ کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں. کامران انجم صاحب کے کچھ اشعار مجھے نظر آئے, بڑے خوبصورت تھے. رات باقی ہے ابھی قید میں رہنا ضروری ہے, بے دام نہیں ملتی آزادی, جبر سہنا ضروری ہے. کچھ وقت اور جبر کے دن گزر جائیں گے, میرے وطن تیرے بھی دن انشاءاللہ پھر جائیں گے. اور مجھ سے پوچھے تو میں تو کیا کرتا ہوں, میں تو جب بھی آپ کو پتہ ہے زیادہ پریشان ہوں تو اللہ کو یاد کرتا ہوں. آسان طریقہ ہے. اور وطاء اللہ عیسیٰ خیلوی کا بڑا زبردست کلام جو تھا نا, ابھی مشکل وقت ہے یار, ہمت نہ ہار, اچھے دن آئیں گے. تو اچھے دن آئیں گے انشاءاللہ. ابھی تو ان کی شہباز شریف وغیرہ کی بھی آپ کو پتہ ہے واردات آپس میں کھلنے لگی ہے. شہباز شریف ان کے لیے قابل قبول بنا ہوا ہے, نواز شریف کے ساتھ بات نہیں بن رہی. اور نواز شریف کی پوری کوشش ہے کہ کسی طرح بس میری بیٹی کو ایڈجسٹ کر دو, اس کو پنجاب میں لے آؤ, پھر وزیر خارجہ بناؤ, پھر اس کا مستقبل آگے بنا دو. بس وہی بچوں کی سیاست, وہی 2 نمبریاں, وہی نوٹنکیاں. شہباز شریف اب اپنے پوری گیم سیٹ کر چکا ہے اس وقت. اور یقین کریں کہ ان کی پوری واردات یہ ہے کہ اگر قومی حکومت بنی تو نواز شریف نے کہا میں نہیں اس میں شامل ہو سکتا, اس کو لے لو, لیکن ایک شرط پر, میری بیٹی کو سیٹ کروا دو. بس وہ بیٹی کو سیٹ کروانا ہے انہوں نے, اس چکر میں ساری واردات ہو رہی ہے. اور بیٹی کی زبان اور حرکتیں آپ دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے. ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں اپنی, جس طرح وہ نوکری کے لیے کھیل رہے ہیں, یہ اپنے چند ششکوں کے لیے کھیل رہے ہیں, اور پورا ملک داؤ پہ لگا ہوا ہے. اللہ پاکستان پہ اور پاکستانیوں پر رحم کرے. ابھی میرا شعیب شاہین صاحب اور رؤوف حسن صاحب سے انٹرویو انشاءاللہ ہوگا, ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.